نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الغیبۃ اشد من الزنا الغیبۃ اشد من الزنا غیبت کرنا زنا کرنے سے سخت ہے۔ غیبت کرنا زنا کرنے سے سخت ہے۔ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناپسند کرے اور وہ بات اس میں واقعہ موجود ہو تو وہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اور عیب موجود نہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناپسند کرے اور وہ بات اس میں واقعہ موجود ہو تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اور عیب موجود نہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مذکورہ حدیث میں غیبت کو زنا سے بدتر فرمایا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات محدثین نے لکھی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ زنا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، مگر غیبت کرنے والا غیبت کو معمولی گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ مگر غیبت کرنے والا غیبت کو معمولی گناہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ اور استغفار کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ اس کی ترکیب: الغیبۃ مبتدا، اشد صیغہ اسم تفضیل، ہوا ضمیر مستتر اسم فاعل، من حرف جار، الزنا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اشدو کا۔ اشد صیغہ اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بار دوبارہ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ الغیبۃ مبتدا، اشد صیغہ اسم تفضیل، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، من حرف جار، الزنا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اشدو کا۔ اشد صیغہ اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حدیث ہے: الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ طہارت پاکی اور نظافت کو کہتے ہیں اور اس کی زد نجاست آتی ہیں۔ شرعاً طہارت اس کو کہتے ہیں کہ نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاکی حاصل کی جائے۔ طہارت پاکی اور نظافت کو کہتے ہیں اور اس کی زد نجاست آتی ہیں۔ شرعاً طہارت اس کو کہتے ہیں کہ نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاکی حاصل کی جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان میں صرف یہ نہیں کہ ظاہری اعضاء پر پانی بہا دے بلکہ اس کے ساتھ باطنی طہارت یعنی اپنے دل کو تکبر، حسد اور تمام دوسرے برے اعمال سے اپنے دل کو پاک کرے۔ اس کی ترکیب: الطہور مبتدا، شطر مضاف، الایمان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی ترکیب: الطہور مبتدا، شطر مضاف، الایمان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حدیث ہے: القرآن حجۃ لک او علیک، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ تشریح: جو شخص قرآن کے حقوق کو ادا کرے گا تو قیامت کے دن قرآن اس کے بارے میں سفارش کرے گا۔ جو شخص قرآن کے حقوق کو ادا کرے گا تو قیامت کے دن قرآن اس کے بارے میں سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گی۔ ایسے شخص کے لیے قرآن حجت اور دلیل بن جائے گا۔ اگر قرآن کے حقوق ادا نہ کیے گئے تو قیامت کے دن قرآن اس کے لیے ضرر کا باعث ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا
بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی ترکیب: القرآن مبتدا، حجت مصدر بمعنی اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، لام جار، کاف مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف علی جار، کاف مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر متعلق، ہوا حجت کا، حجت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بار دوبارہ اس کی ترکیب: القرآن مبتدا، حجت مصدر بمعنی اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، لام جار، کاف مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف علی حرف جار، کاف مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر متعلق، ہوا حجت کا، حجت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔